الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف و کبریائی بڑائی اس شہنشاہ کائنات کی لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ عنایت فرمایا۔ پروردگار عالم کی جتنی بھی تعریف کرے کم ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام پر درود نازل ہو جیو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم بارک وسلم۔ مختصر سے حمد و ثنا کے بعد ہم آئیے جو پچھلے مسلسل درود چل رہے ہیں ان میں آپ کے سامنے ماہ رمضان کے روزوں کے تعلق سے بھی بات ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سامنے ایمان کے تعلق سے بھی بات ہوئی۔ آج جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس رمضان کے مہینے کے اندر تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، روزوں کا اہتمام ہوتا ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو اکثر و بیشتر لوگ ایسے دیکھیں گے جو قرآن کی بے حرمتی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جو قرآن کی بے حرمتی کرنے پر نکلے پڑے ہیں، آمدہ ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اب تک آسمانی کتنی کتابیں نازل فرمائے ہیں، جتنے کتابیں نازل فرمائے ہیں، چاہے وہ صحیفے ہو چاہے وہ آسمانی کتابیں ہو۔ آسمانی کتابیں کتنے ہیں؟ آسمانی کتابیں 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اور کن کن انبیاء کرام پر اللہ رب العالمین نے ان آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، اس کے بعد زبور کو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمایا، اس کے بعد انجیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور قرآن مجید جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور اب تک آسمانی کتنی کتابیں جتنی کتابیں تھیں ان کتابوں کے اندر انحراف ہوا ہے، ترمیم و تنسیخ ہوئی ہے، بڑھ چڑھ کر باتیں بتائی گئی ہیں، اس کے اندر سے باتیں کم کر دی گئی ہے۔ تورات کا معاملہ لیجئے، زبور کا معاملہ لیجئے، انجیل کا معاملہ لیجئے، ان کے اندر انحراف ہوا ہے، رد و بدل ہوا ہے، لوگوں نے اپنے طرف سے طرح طرح کے باتیں ایڈ کی ہے، ان میں سے کئی باتیں لوگوں نے چھپایا ہے، نکال کر بازو رکھا ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کا من و ان ایک ایک حرف اللہ رب العالمین نے جیسا نازل کیا ہے ویسا کی ویسا ہی ہے۔ رب کا کلام کہتا ہے، خود پروردگار عالم نے قرآن مجید کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی نے اس کتاب کو نازل فرمایا، یعنی قرآن مجید، اور ہم ہی نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جو نازل فرمایا، یہ کتاب یہ ایسی کتاب ہے لوگوں کو راہ راست دکھانے والی کتاب ہے، یہ کتاب ایسی کتاب ہے لوگوں کو ہدایت دکھانے والی کتاب ہے، یہ کتاب برکت والی کتاب ہے، یہ کتاب زندگی کو روشن بنانے والی کتاب ہے، یہ کتاب عزت والی کتاب ہے، یہ کتاب بلند مرتبہ والی کتاب ہے، یہ کتاب جنت کا راستہ بتانے والی کتاب ہے، اور یہ کتاب دوزخ کے عذاب سے ڈرانے والی کتاب ہے۔ اور یہ کتاب اگر انسان اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارتا ہے دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات ملتی ہے، کہتے ہیں اگر کوئی بندہ، اگر کوئی مرد یا عورتیں ہوں، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، قرآن کو اپنے زندگی کے اندر عمل کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو گویا ایسا معاملہ ہے کہ یہ آدمی دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہے گا، اور قرآن کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ان لوگوں کو عزت سے نوازتے ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو عزت سے نوازتے ہیں۔ آج امت کا معاملہ لیجئے، آج آپ کو امت کے اندر ایسے لوگ دیکھنے کو ملیں
گے جو قرآن مجید کو کھلواڑ بنا کر رکھے ہوئے ہیں. قرآن مجید کے اندر طرح طرح کے الفاظ پڑھ رہے ہیں، نہ ان کے الفاظ صحیح ہیں، نہ ان کے مخرج صحیح ہے، نہ ان کا پڑھنے کا لہجہ صحیح ہے، کہاں پر بھی رک رہے ہیں، کہاں پر بھی ٹھہر رہے ہیں، نہ ان کے اندر کسی طریقے سے پڑھنے کا ترتل ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے تعلق سے بات بتاتے ہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آپ قرآن کو اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر پڑھیے. اگر بندہ قرآن مجید کو بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھتا ہے دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہے گا. لیکن آج تو دنیا کمانے کے لیے لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ ہم 10 دن کی تراویح پڑھیں گے، ہم 10 دن کی تراویح پڑھتے ہیں، 10 دن کی تراویح کے اندر مکمل قرآن ختم ہو جائے گا. قرآن ختم ہو جانے کے بعد ہم آخری 20 دن جو رہتے ہیں ان 20 دنوں کے اندر اپنا کاروبار سنبھالیں گے، ہم اپنی دنیا سنواریں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے تعلق سے ایک بات بتائی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا جو ہے ایک دھوکے کا سامان ہے. دنیا کیا ہے؟ دنیا دھوکے کا سامان ہے. آپ دنیا سے جتنا دل لگاؤ گے اتنا آپ اپنے آپ کو پیچھے پاؤ گے. اگر آپ اپنے آپ کو رب الارض والسماء کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق ڈھالتے ہیں، اس کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں گے. نہ جانے ماہ رمضان کے اندر آپ کو ایسے ایسے حفاظ ملیں گے جو دیکھنے کو قرآن مجید اتنی رفتار کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جیسا کہ ان کے پیچھے کوئی چیتا یا کوئی شیر لگا ہوا ہے، ان قریب ان پر جھپٹنے والا ہے. کوئی چیتا یا شیر ان پر جھپٹنے والا ہے. یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے، جس قدر ایک آدمی اپنی جان بچانے کے لیے دوڑتا ہے، اسی طریقے سے آج کل کے حفاظ اسی طریقے سے قرآن مجید کو فاسٹ پڑھ رہے ہیں. نماز کے اندر جب کھڑے ہوتے ہیں، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ قرآن مجید ختم نہ کریں، بلکہ قرآن مجید کو ختم کرنا ہے، بلکہ یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے. آپ اپنی دنیا کو بھی دھیان دیجئے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کسی کے ہاں تراویح پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کون سی آیت پڑھ رہے ہیں اس پر ہمارا غور ہونا چاہیے. رب کا کلام خود کہتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا آپ غور نہیں کرتے قرآن مجید پر؟ کیا آپ کے دلوں پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی ہے؟ یہ قرآن جو ہے یہ غور کرنے کی کتاب ہے، یہ قرآن جو ہے اس پر عمل کرنے کی کتاب ہے. آج کل کے حفاظ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے قرآن کو بجلی کی رفتار کی طرح پڑھ رہے ہیں، قرآن کو بجلی کی رفتار کی طرح پڑھ رہے ہیں. نہ ان کے مخرج صحیح ہے، نہ ان کے اندر کا مد صحیح ہے، نہ ہی کہاں کھڑے ہونا ہے، کہاں وقف کرنا ہے، بلکہ زبان پر رٹا ہوا قرآن ہے، رٹ کر پڑھ رہے ہیں. ایسا پڑھنا صحیح نہیں ہے. اگر آپ نماز کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، نماز کے اندر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے. آج کل کے نوجوان یا پھر آپ گھروں کا معاملہ لیجئے، اس قرآن کو لوگوں نے ایک معمولی کتاب بنایا ہوا ہے. اس قرآن مجید کو لوگوں نے ایک معمولی کتاب بنایا ہوا ہے. رب کا کلام کہتا ہے اگر پروردگار عالم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کر دیتے، اللہ رب العالمین نے آسمان کے پاس بھی پیش کیا تھا، آسمان نے اس کا انکار کر دیا. اللہ رب العالمین خود کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، پروردگار عالم اس قرآن مجید کو اگر پہاڑ پر نازل کر دیتے، خشیت اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو جو معجزے والی کتاب ہے، جو شفا بخشنے والی کتاب ہے، جو راہ راست دکھانے والی کتاب ہے، جو برکت والی کتاب ہے، جو گھروں کے اندر برکت والی کتاب ہے، عمروں کے اندر برکت والی کتاب ہے، یہ ہم لوگوں کو نوازا ہے. ہم لوگوں کو کیا کام کرنا ہے؟ قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اگر انسان قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارتا ہے دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا، اس کی عمر کے اندر برکت رہے گی، اس کے مال کے اندر برکت رہے گی، اسی طریقے سے دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا تو رہے گا. میدان محشر کے اندر یہی قرآن مجید ہمارے تعلق سے سفارش کرے گا، پروردگار عالم یہ دنیا کے اندر بندہ تھا تو مجھے پڑھا کرتا تھا. لہذا مسلمانوں بتانا مقصد یہی ہے، ہمارے پاس جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اس رمضان کے اندر قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کریں.
اس رمضان کے اندر قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرے، اسی کے اندر آپ ہی کی بلائی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے تعلق سے جو بات بتائی ہے، اگر بندہ رب کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اس کے ضمن میں علماء کرام نے ایک بات لکھی ہے، رب کے ذکر سے مراد اللہ رب العالمین کے کلام ہے، اور بعض لوگوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت کے نام لکھا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی جتنے چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں رب کے ذکر میں ہی آتی ہے۔ اگر بندہ اپنے زندگی کے اندر قرآن سے دوری رکھتا ہے، قرآن سے منہ موڑے رکھتا ہے، تو رب کا کلام کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ پروردگار عالم اگر بندہ قرآن مجید سے دوری رکھا ہوا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ آدمی دنیا کے اندر رہے گا، پریشان رہے گا، اللہ رب العالمین نے اس کے دل کو تنگ کر دیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی کو تنگ کر دیا تھا۔ یہی معاملہ نہیں ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اگر بندہ میدان محشر کے اندر پہنچتا ہے تو اندھا پہنچے گا، اور یہ آدمی پروردگار عالم سے ہی کہے گا اے اللہ رب العالمین، دنیا کے اندر تھا، ہر چیز کو دیکھا کرتا تھا، سالم تھا، ہٹا کٹا تھا، اپنی آنکھوں سے ہر چیز دیکھا کرتا تھا، لیکن آج کے دن تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں جس قدر تو نے میرے ذکر سے منہ موڑا ہوا تھا، میرے ذکر سے انحراف کیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے میں نے تجھے آج اندھا بنا کر اٹھایا ہے۔ اگر آج لوگ چاہتے ہیں کہ انسان کو سکون ملے، آج کے نوجوان چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں کو سکون ملے، آج کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر برکت آئے، آج کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر برکت آئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں کے اندر برکت آئے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق کے اندر برکت آئے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے عمروں کے اندر برکت آئے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے کاروبار کے اندر برکت آئے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دکان کے اندر برکت آئے، تو آپ کے لیے ضروری ہے آپ قرآن مجید کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کیجئے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دلوں کو چین ملے، سکون ملے، تو آپ کے لیے ضروری ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں کے دلوں کو اگر سکون پہنچتا ہے، اطمینان پہنچتا ہے، چین پہنچتا ہے، رب کی یاد سے ہی انسان کے دلوں کو سکون پہنچتا ہے۔ آخر میں رب الارض والسماء سے دعا ہے اللہ رب العالمین جب تک اس سرزمین پر زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام کی حالت میں ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔